الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ جان و دل سے میں ہوں شہدا خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا۔ میں پڑھوں گا، آپ لوگ خواجہ اجمیر کا پڑھنا۔ جان و دل سے میں ہوں شہدا رات دن ہے سر میں سودا، یا خدا دے مجھ کو صدقہ، میں بھی ہوں ایک نام لیوا، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی لے کے آیا ہوں وسیلہ۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتار خواجہ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں بس ایک کوزہ خواجہ۔ سائر و جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا۔ ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ اس کو مل جاتی ہے رحمت، اس پہ ہوتا ہے کرم، دیکھنے جائے جو روضہ خواجہ اجمیر۔ دنیا اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، محبان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر تمام مرکزی جلسے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد ہے۔ آپ اور ہم بادب انداز میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے پہلے مرکز جامع مسجد افضل گنج میں حاضر ہیں۔ حضور خواجہ کو جو مانتا ہے میری نظر میں وہی مسلمان ہے، انہیں خواجہ کو بھیجنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو خواجہ کو مانا وہ رسول پاک کو مانا، جو خواجہ کو نہیں مانا وہ رسول پاک کو نہیں مانا۔ اب یہ بولنا فاتحہ دلائے تو بھی چلتا، نہیں دلائے تو بھی چلتا، عرض کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، خواجہ کا ذکر کرتے بھی چلتا، نہیں بس نماز پڑھو۔ تو ہم نمازوں کو نہیں دیکھتے، کسی کے تقوی کو نہیں دیکھتے، کسی کے خاندان کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے کہ خواجہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے، غوث اعظم کی محبت ہے کہ نہیں ہے، امام اعظم کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں
رسول پاک کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر رسول پاک کی محبت ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ مولا علی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسن کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسین کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ ساری محبتیں ملتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں تیری نماز صحیح، کلمہ صحیح ہے۔ یہی پیغام سرکار غریب نواز لے کر ہندوستان میں آئے۔ اب ہم کسی کی نمازیں نہیں دیکھتے، کسی کی عبادتیں نہیں دیکھتے، کسی کے خاندان کو نہیں دیکھتے، کسی کے تقوی کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ رسول نے جس کو چاہا تم چاہے کہ نہیں چاہے، رسول نے جس کو پسند کیا تم کو پسند ہے کہ نہیں ہے، رسول نے صحابہ کو چاہا ہم صحابہ کو چاہیں گے، رسول نے اہل بیت کو چاہا ہم اہل بیت کو چاہیں گے۔ رسول نے یہ کہا کہ اولیاء کا مقام اتنا بلند ہے جو ان کو دیکھ لیتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ حضور خواجہ خواجہ عطا رسول قطب المشائخ امام الاولیاء سراج الاولیاء حضور خواجہ غریب نواز کو جس آپ انداز سے بھی خراج عقیدت پیش کریں گے وہ آپ کی غلامی کا تقاضا ہے۔ آپ ہندوستان میں ہیں اور ہندوستانیوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ خواجہ کی غلامی کرے۔ آپ غلامی کریں یا نہ کریں، آپ کو خواجہ کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، خواجہ کو پرواہ نہیں ہے آپ کی۔ آپ جا کے دیکھو خواجہ کے آستانے میں کیسے کیسے لوگ اب حاضر ہیں۔ ہم کیا بیٹھ کے جلسہ کر کے کیا کریں گے؟ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ خواجہ کی نظر ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کر رہے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ہم ظلم کرتے تو خواجہ کی ذات پہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہند سے ہم کو نکالیں، کس کی ہے اتنی مجال؟ لوگ ڈرا رہے ہیں آپ کو، ایسا ہو جائیں گا، ویسا ہو جائیں گا، ویسا ہو جائیں گا۔ ارے بھائی تم خواجہ کو سمجھے نہیں ابھی۔ خواجہ کا جب جوتا شروع ہو جائیں گا نا تو کسی کو بھی کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اس لیے تو حکومت مخالف ہو کے بھی چادر بیچتی ہے۔ ان کو معلوم ہے ہماری چادر پھٹ جاتی، ان کو معلوم ہے، مگر یہاں نہیں معلوم۔ ہم لوگ یہاں ڈر رہے خواجہ کے مخالفین سے۔ فاتحہ دیا تو انہوں کیا بولتے کہ بھائی ہے ہمارا بھاؤ نہیں ہے، ہمارا بلا رہے ہیں۔ چل یا نہیں، خواجہ کا ماننے والا ہونا، خواجہ کا جھنڈا اٹھانے والا ہونا، خواجہ کی درگاہ کو چومنے والا ہونا، بلکہ خواجہ کی درگاہ پہ قربان ہو جانا، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ یہ باتیں نہ لاؤ دلوں میں۔ جو خواجہ سے پھرا وہ دوزخ میں گیا، سیدھی سیدھی عقیدے کی بات ہے، ساری باتیں نہیں۔ خواجہ کیسے ہیں؟ ایک دن ان کے پیر مرشد بولے، حضرت عثمان ہارونی بہت کم ملا کرتے تھے۔ ایک دن بولے کہ معین الدین کل جو میں صبح میں کھڑکی کھولوں گا، کل میں برآمد ہوں گا، جو مجھے دیکھے گا وہ جنتی ہے۔ یہ راز کی بات بول دی ہے۔ اب ذرا سن لینا اس کو اچھی طرح، میں کیوں سنا رہا ہوں آپ۔ اگر آپ کٹر سنی کام کر رہے ہیں تو نہیں، یہ پلپلے باتیں تو مت آؤ بھائی، جاؤ اپنا پلپلا کرتے رہو، وہابیوں سے دوستی کرتے رہو۔ اسی وجہ سے جماعت سے ٹوٹ گئے لوگ، جھوٹے باتیں بولتے پھر رہی، جھوٹے کہیں کی وہابیوں کی ہمدردی رکھ کے ہمارے پہ الزام لگاتے۔ تم جھوٹے وہابیوں سے ملنے والے ہم کو بول رہے، جھوٹے کہیں کی غدار۔ دیکھو میرے آقا کیسے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی نے کہا معین الدین کل میں صبح میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا، جو مجھے دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھو معین الدین، کسی کو نہیں بولنا۔ خواجہ غریب نواز سن لیے، فوراً نکل کے پوری بستی میں اعلان کر دیے، کل میرے پیر جو ہے جلوہ دکھانے والے، تم جمع ہو جاؤ، جنتی ہو جائیں گے۔ جب حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھڑکی کھولی، اپنا جلوہ دکھایا، ہزاروں کی تعداد موجود ہے، سب آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، آپ کی دید کر لیے، خیر سب لوگ چلے گئے۔ حضرت عثمان ہارونی بولے معین الدین میں کیا بولا تھا تمہارے کو؟
کیا بولا تھا؟ جو حضور بولے تھے، جو کیا بولا حضور؟ آپ بولے تھے جو آپ کو دیکھا انہیں جنتی. اس کے بعد کیا بولا تھا بھائی؟ حضور بولے تھے اور یہ بھی بولا تھا جو یہ راز کو کھولیں گا انہیں دوزخی ہو جائیں گا. ہاں یہ بھی بولا تھا میں. تو ہو سرکار، میں بولا ایک معین الدین کے دوزخ میں جانے سے اگر ہزاروں لوگ جنت میں جائیں گے تو مہنگا سودا نہیں ہے، اس لیے میں نے پوروں کو جنت میں پہنچانے کو اپنے لیے دوزخ قبول کر لیا ہے. تکبیر، رسالت، صداقت، حیدری، حسین، حسین پاک، حسین پاک، حسینیت، حسینیت، نعرہ خواجہ، تو غریب نواز سرکار. اس لیے آپ کے مرشد نے کہا ہے معین الدین تم غریب نواز ہے. دیکھیے ان کے مرشد نے یہ اعلان کیا. اب یہ باتیں راز کی تم کو کیا سمجھ میں آتی؟ تم کو سما کیا سمجھ میں آتا؟ تم کو قوالی کیا سمجھ میں آتی؟ تم کو فاتحہ کیا سمجھ میں آتی؟ تمہارے کو درگاہ کا چومنا کیا سمجھ میں آتا؟ تمہارے کو درگاہ کا جانا کیا سمجھ میں آتا؟ اب سمجھ گئے، دماغ میں آیا کچھ، خالی ان کے مرید ہو گئے، ان کے مرید ہو گئے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ بیٹھ گئے، نہ چہرے برابر، نہ نماز تمہاری صحیح، نہ تمہارے کنے کچھ ہے، نہ کیا ہے، اور ہو گئے. اس لیے ہم بولتے ہیں بھائی کچھ نہ کو کرو تو چھٹی تو کرو، ان کی فاتحہ تو دلاؤ. جب ان کے پیر نے کہا مجھے دیکھنا جنتی ہے، اور پھر یہی پیر خواجہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کل اللہ پوچھے گا تو میں معین الدین کو پیش کر دوں گا. اے عثمان کیا لائے میرے لیے؟ اللہ بولا کیا لائے؟ تو حضور عثمان ہارونی کہہ رہے میں معین الدین کو لایا ہوں. تو بتاؤ، میرا تو عقیدہ یہ ہے، اب آپ مانے یا نہ مانے، ان کی خبر پہ جانا بھی جنت میں داخل ہو جانا ہے. اس لیے وہاں باب جنت ہے، وہاں جنتی دروازہ ہے. اب یہ خراب دماغوں کو، بدعقیدہ سڑوں کو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. میرا تو عقیدہ ہے جو جنتی دروازے سے گزر گیا خواجہ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے. اب سمجھ میں آئی خواجہ کی شان. یہ کہاں سمجھ میں آیا؟ سڑوں کو، دنیا کے کتے، ایک ایک پیسے کو مرنے والے، انہوں کیا سمجھیں گے اجمیر جانا کیا ہے؟ انہوں کیا سمجھیں گے کہ خواجہ کا مقام کیا ہے؟ خواجہ کا مقام بحر العلوم سے پوچھو. کیا کہہ دیا بحرون سرکار نے؟ قربان جاؤ میرے بحرون کے قدموں پہ، میری بحرون کی درگاہ پہ قربان. بحرون سرکار کو پوچھو، جب بحر العلوم ہوتا ہے، روحانیت ترقی کرتی ہے تو نکلتا ہے جناب خضر اپنی راہ لیں، جناب خضر اپنی راہ لیں، بس چھوڑ دیں مجھ کو. لوگ تو خضر کو تلاش کرنے کے لیے ان سے پوچھتے پھرتے، اور حضور بحرون کیا بول رہے ہیں؟ جناب خضر اپنی راہ لیں، بس چھوڑ دیں مجھ کو، مجھے کافی ہے ہر جا رہنمائی میرے خواجہ کی. یہ بات سمجھ میں آتی؟ یہ بحر العلوم کے قدموں کو، ان کی چوکھٹ کو چومنے سے سمجھ میں آتی. آپ کو کیا معلوم چوکھٹ چومنا کیا ہوتا؟ یہ درگاہ کو جاتی، ارے تم کو نہیں معلوم ہے؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ درگاہوں کو چومتے ہیں. اس لیے دیکھیے ایک شاعر نے کیا لکھا، یہ بھی بہت بڑے شاعر ہے. میں آپ کو یہ چونکہ وقت کی تنگی ہے میں بتاتا کہ خواجہ کا مقام اب میں چھٹی کر چکا ہے. اب یہاں کے سڑے دماغ ان کو نہ کس کے ہاتھ چومنا کس کے نہیں چومنا کیا کرنا، یہ سب نے ہاتھ چومے تو ان کی چلے جاتی مذہبیت، اور پیر پڑے تو وہ ہو جاتا، درگاہ کو گئے تو یہ ہو جاتا. اس میں آپ کو سڑا کے رکھ دیے. ہم آپ کو سڑن سے نکال کے خوشبوؤں کی طرف لا رہے ہیں. آنا چاہتے نہیں آتے، خوشبو میں نہیں آتے. اتنا سن کر بھی وہی کرتے، جو کرنا ہے وہی کرتے. تو ایسے لوگوں کی خدمت میں اس لیے تو کہا گیا کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ کسی کو ہدایت دے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اب اتنے بیانات سنتے، اتنے جاتے، پھر وہی عمل کرتے، لیکن جو کرنے والا ہے وہ عمل چھوڑتا نہیں.
برابر فاتحہ دیتا، کچھ بھی ہو معاملہ کھانا بنا کے فاتحہ دیتا، اور لوگوں کا نے بریانی بنانے کی شکت ہے لیکن وہ فاتحہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ مار ہے اللہ۔ اس لیے تو علماء نے فرمایا، اس لیے تو صوفیاء نے فرمایا، اللہ جن کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے وہ بزرگ اپنے محبوبوں کے قریب کر دیتا ہے اس کو۔ اللہ چاہتا اگر اپنا قریب کرنا تو محبوبوں کے قریب کر دیتا، نہیں تو نماز پڑھو، مسجد کو دیکھو، جانمازاں بچھاؤ، اذان دیو، اسی چکر میں ڈال دیتا محبوب کے قریب۔ حضرت عبید اللہ احرار کا میں شعر فارسی میں ہے، بہت بڑی شخصیت نقشبندی سلسلے کی، یعنی حضرت باقی باللہ کے پیر ہیں حضرت عبید اللہ احرار، ان کے شعر کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں میں۔ دیکھیے کہاں کہاں پہنچ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، کیسے کیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ پاگل دماغ ہے یارو، ہمارے سامنے بیٹھتے بولنا دل نہیں بولتا، سمجھ سے بیٹھنا، عقیدت سے اتنا سکھائے بھی تو وہی کام ہے لوگوں کا، ایک کان سے سنے ایک کان سے سمجھ میں بھی نہیں آتا، نہیں آیا تو پوچھنا تو صحیح نا۔ حضرت عبید اللہ احرار نے کہا، اب بولو متین صاحب سمجھاؤں، بولیے آپ۔ عبید اللہ احرار کے شعر کا مفہوم ہے، حضرت نے فرمایا نماز کی قضا ہے، سنیں نماز کی قضا ہے لیکن کسی ولی کی صحبت کی قضا نہیں ہے۔ صحبت کی قضا نہیں ہے، اس لیے تو حضرت مولانا روم نے فرمایا ایک ساتھ صحبت بعالیہ بہترس سالتات بیریا، اور صدیق اکبر کا اس واسطے سارے صحابہ میں مقام یہ ہے کہ ان کو 3 رات کی صحبت ملی سرکار کی۔ اب یہ کہاں سمجھیں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اچھے اچھے عالموں کو سمجھ میں نہیں آتی، اچھے اچھے نہیں ہوتی۔ سن لو میاں موقع مل رہا، کلین مرکزی مجلس علمات جلسہ کر رہی، آؤ خواجہ کے راستے پر آ جاؤ۔ ہاں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، کوئی آیا تو لات مار کے بڑھانا، تو کیا بات کر رہا ہوگے، چاہے وہ بھائی رہو، باپ رہو، مامو خالہ خالو کچھ بھی ہو، ہر ایک کو بڑھا دینا تو آپ کا عقیدہ سمجھ لیں گا، ورنہ خبر میں رہ جائیں گے، نہ نماز کام آئیں گی نہ روزہ کام آئیں گا، خبر میں کام آئیں گی تو نسبت کام آئیں گی۔ نسبت بھی کیسی، حضرت عثمان ہارونی کی ہونا، خواجہ غریب نواز حضرت خودمدی نے کہا کی فرماتے ہیں، کہنے والے بھی سچے، خودمدی نے کہا کی، خواجہ غریب نواز بھی سچے، عثمان ہارونی بھی سچے، اس لئے سے اللہ کیا بڑا کونوا مع الصادقین۔ اس لئے میں کل کئی تقریر میں اولاد کیا قرآن پڑھتے رہے، ادھر آؤ میں بتاتا ہوں تم کو قرآن، تم کو قرآن میں ہے کیا 11ویں شریف، میں نکال کے بتاتا ہوں 11ویں شریف قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، تو کو کیا معلوم، تو پڑھا ہی نہیں قرآن، انہیں آگے بول دیا یہ سڑا۔ ارے بے دنیا کی پڑھائی دولت کے لیے کرتے، اب جو انجینئر بنتے، ڈاکٹر بنتے، ایڈوکیٹ بنتے، یہ جو پورے بنتے پیسے کی خاطر، ڈگری رہتے عزت، کیا ڈاکٹری خبر میں کام آتی، کیا ایڈوکیٹ کی خبر میں کام آتی، کیا انجینئرنگ خبر میں کام آتی، اس کے لیے اتنے چونچلے ہیں۔ آج شرم آنا چاہیے لوگوں کو، ایڈوکیٹوں کی عزت کرتے، لیڈروں کی عزت کرتے، انجینئروں کی عزت کرتے، ڈاکٹروں کی عزت کرتے، حافظ کی عزت نہیں کرتے، عالم کی عزت نہیں کرتے، دیندار کی عزت نہیں کرتے، خطیب کی عزت نہیں کرتے، جیسا عزت کرنا ہے۔ ابھی کوئی آندھو لیڈر چی ہو جاتے، ابھی کوئی کام پڑا ایڈوکیٹ کے پیرا بھی پڑھ لیتے، مگر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نہ ڈاکٹری کام آتی ہے، نہ ایڈوکیٹی کام آتی ہے، نہ انجینئرنگ کام آتی ہے، خبر میں کام آتی تو خواجہ کی ہے اور غوث اعظم کی نسبت کام آتی ہے۔ اسی نسبت کو کرنے کے لیے یہاں تو لاکھوں، ڈاکٹری کرنے کے لیے لاکھوں روپے دینا پڑتا، انجینئرنگ کرنے کے لیے لاکھوں روپے دینا پڑتا، ایڈوکیٹ کرنے کے لیے لاکھوں روپے دینا پڑتا، یا پھوکٹ میں بتا رہے تو کچھ نہیں ہے، یہ کروڑوں روپے دیے بھی تو نہیں ملتی۔ کیا بات بتا دی مولانا روم نے، ایک ساتھ صحبت بعالیہ بہترس بیریا، یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم اگر کوئی کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ گیا تو وہ 100 سال کی بیریا سے عبادت سے بہتر ہے۔ کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے، کروڑوں سے بڑھ کے بات ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں اس لیے حضرت خود نے کاغذ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت غریب نواز کے ساتھ میں ان کے پیر بھائی کی میت میں گیا، جب دفن ہو گئے تو غریب نواز
معمول سے ہٹ کر بہت دیر تک خبر پہ ٹھہرے رہے. غریب نواز خبر کے اندر کا دیکھ رہی, ان اوپر سرکار ہم کو نہیں دیکھتے گئے تھے, ایسے سڑوں کے جا کے بھائی ہے انہیں ہے نو کر رہی. اس واسطے میں ان لوگوں کو آنا نہیں بولتا ہوں میں, اور ایسا سے لگے تو نام میں میرے کو نفرت اس بات سے ہوتی. لوگ جو ہے ان سے ملتے ان سے ملتے, خواجہ کے مخالف ان سے مل کے پھر ہمارے کو آ کے بولتے ہم سنی ہیں. تم سنی پنی نہیں ہے, تم ہمارے گانے سے نہیں ملنا آگے, یہ ڈولا بنا نہیں کرنا. دیکھیے خواجہ کھڑے ہوئے دفنا دیا گیا, منو مٹی ڈال دی گئی, خواجہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر تغیر آ گیا, چہرہ ذرا تبدیل ہونے لگا. تھوڑی دیر کے بعد خواجہ مسکرائے, بولے خطب چلو. راستے میں حضور پوچھے, قطب کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور آج آپ اتنی دیر نہیں ٹھہرتے, آپ بہت دیر ٹھہر گئے, آج کیا بات ہے؟ بولے تو قطب بات یہ ہے کہ یہ میرا پیر بھائی تھا اور میرے مرشد کا مرید تھا. مرید ہو بولے تو ہم مرید ہے, چلے جائیں گے 12 کے بھاؤ میں. کسی شیخ کامل کو پڑھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا کوئی آسان نہیں, لاج رکھ لے پڑے گی. میری ہر جگہ فیصلہ میری تقدیر کا ہوگا, وہی جو تمہاری زبان سے نکل جائے. سمجھے؟ یہ ہے پیری مریدی کا مضبوط. یہاں میں اب ان کو زام کیا ہے, میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں نیک کامہ کرتا ہوں, کچھ کام نہیں آئیں گی. تم ابھی خبر کو پہچانے نہیں. خبر کی اگر خبر ہوتی تو یہ موٹے نہیں رہتے, اتنے رہتے تھے. تم کو نہیں معلوم ہے حضرت عثمان غنی کتنا روتے تھے خبر کو دیکھ کے. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا یہ میرا پیر بھائی ہے, یہ جیسے دفن ہوا عذاب کے فرشتے آ گئے اور مجھے بے چینی ہو گئی, یہ کیا ہو رہا میرے پیر بھائی کے ساتھ. میں توجہ کیا, تھوڑی میں دیر میں دیکھتا ہوں کہ پیر مرشد عثمان ہارونی خبر میں آ گئے اور عذاب کے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہٹو, یہ مت عذاب دو. تو فرشتے بولے یہ تو عذاب کے قابل ہے. بولے ہوں گا عذاب کا قابل مگر میرا مرید ہے, یہ میرا مرید ہے, ہٹو یہاں سے. تو اللہ کی طرف رجوع ہوئے فرشتے, جواب آیا اب یہ مت دیکھو کہ انہیں عذاب کے قابل, یہ دیکھو کہ دامن کس کا پکڑا ہے, میرے محبوب کا دامن پکڑا ہے. عذاب کے فرشتے چلے گئے, رحمت برس گئی, ادھر سرکار غریب نواز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اب دیکھو نسبت سے کام کی نہیں کی. ہاں وہ پشت پناہی پر آ جاتے ہیں قوت سے, وہ پشت پناہی پر آ جاتے ہیں قوت سے, چھوڑو نہ کبھی ان کے پروردہ نسبت سے. تو یہ ہے غریب نواز کی شان. ابھی آپ سمجھے نہیں, ہم بولے تو لوگ چڑھ رہے ہیں, ارے کیا بھائی ایسا بولتے, کیا ایسی بولتے, بولنا نہیں بولنا. ہاں ہاں یہ ہے غریب نواز کی شان, یہ ہے اولیاء کی شان, یہ ہے چھٹی منانا, یہ ہے 11ویں منانا. آپ کریں ہے کیا بول کے, آپ کی نماز قبول نہیں ہے. آج کے دور میں نماز کون پڑھ رہا, سارے خیالات یارو دولت کمانے میں لگی ہوئی ہے. جس کو دیکھو دولت کی بات کر رہا, جس کی دیکھو پیسوں کی بات کر رہا, ابھی پیسے بچا لے رہی. ہاں جہاں پیسے بچتے اچھا ہے پھر وہ کرتے ہیں. ایسا نہیں چلتا نظام. نظام وہی چلتا ہے جو صوفیاء اور اولیاء نے دیا ہے. ہندوستان میں سارے درگاہیں دیکھ لیجئے, ہندوستان خالی بر صغیر ہند نہیں بولنا. بر صغیر ہند کیا بات, بر صغیر بولے تو یہ بہت بڑا ہے. بر صغیر کے معنی سمجھے, بر کس کو بولتے, سارا جیسا بر اعظم ہوتا نا, ایشیا بر اعظم ہے, یورپ بر اعظم ہے. بر صغیر بولے تو آدھا بر, تو آدھی زمین پر حکومت ہے خواجہ غریب نواز کی. اب ہمارے لوگ ہمارے بر صغیر ہند کا تھے, کیا ہند میں بر صغیر ہے؟ ارے کیا ہے معلوم, اسٹڈی کرنا, سمجھنا, پوچھنا کسی سے تو سمجھ میں آتی بات. تو ایسی جو ہے باتیں ہیں لوگوں کو پہلے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ ہمارے نمازی بہت ہے, روزہ ہی بہت ہے. میں نماز اور روزے کا انکار نہیں کر رہا ہوں,
ولی کا دامن پکڑے تو نماز کیسی پڑھنا ویسا آ جاتا. خالی فقہ دیکھ کے پڑھے، ایسا ہاتھ بننا، ایسا کھڑے رہنا، ویسا کرے، وہ نماز نہیں ہوتی. ویسا دیکھے تو پھر اللہ ایک حساب دیکھا تو منہ پہ پھینک دیتا. ولی کا دامن ان کے تصور سے نماز پڑھے تو نماز ہوتی. اس لیے لوگوں اولیاء کے دیوانے ہیں. اب میں آپ کو جو چند شعر فارسی کے سناتا ہوں اور سمجھا بھی دیتا ہوں کہ دیکھو عقیدت مند کیسے ہوتے ہیں. ایسی عقیدت کی بلند ہو جاتی ہے تو پھر خواجہ کی نظر کرم ملتی ہے. خواجہ کی نظر کرم ایسا آسانی سے نہیں ملتی. دل سے تمام باطل چیزوں کو نکالنا، خواجہ کا دامن تھامنا. عقیدے خراب رکھ لے کے خواجہ والے وہ تو نہیں بن سکتے. عقیدہ وہی رکھنا جو خواجہ کا عقیدہ ہے. خواجہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. آج اہل حدیث چھا رہے، کوئی بھی نہیں بول رہا. ہاں اب ہم کہہ رہے کہ اسپیکر پہ جواب دے تو کہ ساتھ بھی نہیں دیتا. ابھی آ کے ہم کو بولتے حضرت اتنا سخت نہیں بولنا کس کو بھی. بولا چل جا بھائی، ہم جو بولے تو بولے. آئیں گا تو نہیں ہم سے مقابلہ کریں گا. تم کہے تم ڈھیلے ہمارے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہم کو معلوم ہے امام حسین کو چھوڑ دیا تو ہمارے کو ہم کون ہیں. امام مسلم کو چھوڑ دیا ہم کون ہیں. ہم کون ہیں؟ کس کھیت کی مولی. تم تو ایسے غدار ہے، مولا علی کو چھوڑ دیے. تم کیا، تمہارا کلمہ کیا، تم کیا، تمہاری نماز کیا. تم مولا کو چھوڑ دیے، تم امام حسن کو چھوڑ دیے، تم امام حسین کو چھوڑ دیے. ہمارے کو چھوڑنے میں کتنی دیر ہے. ہم نہیں چھوڑتے، ہم مولا کے دامن کے نیچے رہتے ہیں. ہمارے پہ آن دو مصیبت، ہم نہیں چھوڑتے. ہمارے کو روکنے کو آ رہے ہیں ایسا بولو ہے، ہم تو بولیں گے. آپ بولے تو سنتا نہیں، انہوں بولے سنتا، کوئی بڑے بھی بولے تو نہیں سنتا. میں وہ سنتا ہوں جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو غوث و خواجہ نے فرمایا ہے، جو بیرون سرکار نے فرمایا ہے. آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کو کیا معلوم؟ پڑھنا تک نہیں آتا. ایک اردو کی کتاب رکھے تو پڑھ نہیں سکتے. آپ کو یہ نہیں معلوم انگریزی برابر نہیں، آپ کی انگلش برابر نہیں، کچھ بھی نہیں. ابھی حال یہ ہے لوگوں کا، لوگوں سے پوچھ کے ہاں ایسا ہے، اچھا ایسا ہے. پہلے خالی دور سے آئے تو سمجھتے تھے انہیں کون ہے، کیا آ رہا، کئی کو آ رہا. کہاں ہے؟ ترقی نہیں ہے، یہ تو تنزل ہے. کدھر ہمارے بابا؟ سیدھے سیدھے راستے پہ جاؤ. کس کے راستے پہ چلنا ہے معلوم نہیں ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے وہ راستے پہ چلو. ان کی بھی سنیں. انہیں قرآن سے بول رہا، انہیں حدیث سے بول رہا. آپ کو دو لوگوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک تو بدعقیدہ نقصان پہنچا رہے ہیں، دوسرے یہ ملا ہے مرشداں جو اپنے آپ کو ہیں، آئے تقریر کرے مرید کر لیے، کچھ بتا رہے نہیں مرید کو. نذرانے لے لیے چلے گئے، آئے خوالوں کو پیسے جا رہے ہیں. اب ہم رات میں خوالی میں تھے، اتنے پیسے خوال کو. ہاں حق بولنے والے امام صاحب کو ایک پیسہ نہیں، حافظ صاحب کو ایک پیسہ نہیں، خوال کو اتنے پیسے، پھر بریانی بھی کھلا رہے ہیں. کیا سمجھے پوچھا ہمیں خوالی؟ خوالی سنو تو خواجہ نے جیسا بتایا ویسی سنو. خوالی تو ہم بھی سنتے، ہم بھی ڈیاس کرتے ہمارے ساتھ ڈیاس. ہاں ہم بھی بتاتے، مگر یہ کیا ہے؟ کیا ایسے راستے پہ چلانا؟ یہ لوگ پریشان ہو کے بدعقیدہ ہو جا رہے ہیں، یا تو ملا ہو کر چلے جا رہے ہیں، یا تو ایسے مرشداں باہر سے آ کے تقریر کر رہا، نہ جاننا پہچاننا، کالما سلام، انہیں دامن پھرا بھی کر رہا، مرید ہو جاؤ. انہوں پکڑ لے رہے بہت بڑا مرشد آ گیا بول کے. اس کے بعد بول رہے کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ تو یا نہیں ہے کیا؟ آؤ نا بیرون ان کی خانقاہ میں. ہاں چلے گئے ان کے مار میں. دو لوگ بہت نقصان پہنچا رہے سنیت کو. ایک تو یہ ملاٹے، دوسرے یہ بدعقیدہ، اور لوگ ان سے متاثر ہے. ہم کو بڑے سخت بولتے، وہ ایسے ہے، وہ ویسے. حملہ ہم کیسے بھی ہے لیکن خضر پیا کے غلام ہیں. کچھ بھی ہے ہم ان کے غلام ہیں. تم تو کہیں کے بھی نہیں ہے. تم تو جنت کے ہو نہیں سکتے، دوزخ کے بھی آخری گڑھے میں ہے. تم ہم سے پوچھو، بتاتے تمہارا مقام. کدھر جا رہے سمجھے؟ اس لیے اب آپ سنیے کہ ایمان کیسا رکھنا ولی پر، عقیدہ کیسا رہنا چاہیے.
یہ باتیں پہلے بزرگ بیان کرتے تھے تو بچوں کو معلوم تھا، اب تو کچھ بھی نہیں بیان کر رہے، پتہ ہی نہیں ہے، پڑھنے نہیں اردو نہیں آتی. ارے آج کل تو ایسا ہوگا نہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اینٹ کے چڑھ رہا، ایک 4 نمازاں پڑھ لے گا. اللہ کدھر بیل بھائی ہے کیا تمہارا؟ تم کو تو ایک حرف پڑھنا نہیں آتا. اچھا بڑے زام کرتے نا انگریزی بھی پڑھنا نہیں آتا ان لوگوں کو. اچھے کو دیکھ لیا میں، انگلش بھی نہیں آتی، خالی مخصوص کورس کر لیتے. نہ انگلش آتی، نہ تیلگو آتی، نہ مراٹھی آتی، اردو تو آتی نہیں. فارسی کہاں پڑھیں گے، عربی کہاں پڑھیں گے؟ مگر زام ایسا ہے، وہ ایسا ہے کہتے نا، وہ شرک ہے کہتے نا، وہ بدعت ہے کہ ہمارا تمہیں شرک ہے. پڑھے نہ لکھے جاہلوں کے پاس بیٹھ کے جو ہے نا بول رہے ہیں کہ انہیں قرآن سے بولا، انہیں حدیث سے بولا. جاہل ہاں، جو بولا سن لو ہماری بات، جو بولا قرآن میں ہے کیا تو سمجھنا جاہل نمبر 1 ہے. اگر قرآن میں نہیں رہتا تو خواجہ ہندوستان تک کیوں آتے تھے؟ اپنے پیروں مرشد کی فاتحہ کیوں کرتے تھے؟ یا رسول اللہ کیوں بولتے تھے؟ درگاہوں پہ حاضری دیتے کیوں تھے؟ حضرت علی حجوری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں 40 دن بیٹھ کے کیوں بولتے تھے؟ داتا گنج بخش کیوں بولتے تھے؟ کیا ہے، عقل نہ ہوش نکل گئے خرگوش، کچھ بھی نہ کیا بھی نہیں. اب یہاں سن لو، آپ مجلس اہل سنت سے جڑ جاؤ، عقیدہ صحیح رہیں گے، نہ تو ویسے ہی مر جائیں گے، خوش فہمی میں رہیں گے. خبر میں کوئی کام نہیں آئے گا. خبر میں کام آئیں گے تو غوث و خواجہ کام آئیں گے، رسول کا کام آئیں گے، امام حسین کام آئیں گے، سیدہ کام آئیں گی. وہاں ان کا سکہ چلتا، یہاں بھی چلتا، وہاں بھی چلتا. دیکھ لو ان کے شہزادے کی درگاہ، یہ سیدہ کے تو شہزادے ہیں نا، یہ امام حسن کے شہزادے ہیں نا، امام حسین کے شہزادے ہیں نا. آج دیکھو کیا رخ تقسیم ہوئے، لاکھوں لوگ درگاہ پہ نچھاور ہو رہے ہیں، بڑارے خادمہ مار مار کے بھی تو پھر درگاہ کو جا رہے ہیں. یہ کیا محبت ہے خواجہ کی. یہ ہے مرتبہ خواجہ کا. اس لیے کہا گیا، سنو متین صاحب، سنیے اب آپ توجہ. اب سمجھ میں نہیں آیا تو اب آپ کی مرضی، کیونکہ سمجھ میں یہ مشکل سے آتا، یہ بہت مشکل فن ہے، یہ میتھمیٹکس سے بھی مشکل ہے یہ. کہ خواجہ من، قبلہ من، دین من، ایمان من. سبحان اللہ، بچا گیا. یہ ہے خواجہ. خواجہ من، خواجہ کے معنی مالک، آقا، سید. خواجہ میرے مالک ہیں، آقا ہیں. قبلہ من، میرا قبلہ بھی خواجہ ہے، میرا دین بھی خواجہ ہے، میرا ایمان بھی خواجہ ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی پاگلوں کو، عقل ہی نہیں ہے نا، اوپر کا خالی ہے نیچے کا بھی خالی ہے. خواجہ من، قبلہ من، دین من، ایمان من، من با قربانت شوم، اے یوسف کنانے من. اے آپ تو میرے قبلہ ہیں، کعبہ ہیں، ایمان ہیں، آپ پر میں قربان ہوں. آپ کا حسن تو ایسا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. سمجھے؟ اس لیے محبوب اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر ڈاکٹر اقبال نے کہا، کیا کہا اقبال نے؟ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. اور پھر آپ کیا بہترین شعر فرمایا کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں آیا. میرے سے پوچھا تو میں بولا بھائی آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. من بد دامان معین الدین حسن دستے زدم، ہادی من، خضر من، مہدی من، مولا من. اب میں یہ شعر نہیں سمجھاتا، سمجھنا ہے تو آنا، 2 کروڑ روپے دینا، سمجھنا. ہاں جب سمجھ میں آئیں گی بات. یہ کیا سمجھائیں گے تم لوگوں کو؟ تم کو تو اردو نہیں برابر آتی یارو، سمجھا کہ فائدہ کیا ہے. مگر اتنی بڑی بات بول دیے ہیں کہ اگر جو سمجھ گیا وہ خواجہ کے نام پہ لوٹ گیا. ہاں پھر سن لیے، خالی شعر سن لیجئے. سمجھانے لگا تو پھر آپ کو 5 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے ایک ایک چیز پہ. من با دامان معین الدین حسن دستہ زدم،
میرے ہاتھ میں معین الدین حسن کا دامن ہے. کون ہے معین الدین حسن؟ ہادی احمد، خضر احمد، مہدی احمد، مولا احمد. ایک صاحب بولے حضرت تم نے مہدی کا ذکر کر دیا. بولا آپ خاموش بیٹھو، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھو. یہ بول دیا وہ بول دیا، نہیں بولنا. تم کیا طریقت کو جانتے؟ تم کیا تصوف کو جانتے؟ تم کیا راہ سلوک کو جانتے؟ تم کو کیا معلوم ابھی؟ تم کو تو نماز پڑھنا نہیں آتا، اور وضو کرنا نہیں آتا، تم کو پانی پینا تک نہیں آتا. تم کو یہ شے کہاں سمجھ میں آئیں گا؟ یہ سب کچھ سمجھ، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اس کی بس کی بات ہے جو خواجہ کے قدم پہ لوٹنے کی خواہش کرتا ہے. اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی، ایک نگاہ گاہے گاہے، ایک نگاہ گاہے گاہے بات پھیلے پنجے تک. کیا خواہش ہے؟ آپ ہند الولی ہے، شہنشاہ ولایت ہیں، ایک اچٹتی نظر ڈال دو، کبھی کبھی تو ڈال دو، کبھی کبھی تو کوئی نوازے. میرا خواجہ سدا نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، اور میرا خواجہ سدا نوازے. وہ خواجہ کی ذات ہے، ایک اچٹتی نظر ڈال دو. اور ایک شعر ہے، اس میں نہیں ہے، مجھے یاد آ رہا، اسی کی منقبت ہے، اس میں تو بڑا کمال کر دیا. سجدہ گاہ عاشقانت، سجدہ گاہ عاشقانت آستانے خاکے تو. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ عاشقوں کی سجدہ گاہ ہے آپ کا آستانہ. سجدہ گاہ عاشقانت آستانے خاکے تو. اب سنو یہاں پہ، گفت محبوب الہی، گفت محبوب الہی خواجہ پاکو پٹن. یہ میں نے بول رہا ہوں کہ آپ کی آستانہ سجدہ گاہ ہے، بلکہ یہ محبوب الہی نے کہا ہے، اور محبوب الہی کے پیر بابا فرید نے کہا ہے. آپ کو کیا بابا فرید سمجھ میں آتے ہیں؟ آپ کو کیا محبوب الہی سمجھ میں آتے ہیں؟ آپ کو کیا مخدوم علاؤدین صابر سمجھ میں آتے ہیں؟ یہ لوگ بولتے ہیں خواجہ کیا ہے؟ ہمارے قبلہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ بابا فرید ہمارا ایمان ہے. یہ ایک سلسلے ہے، سلسلے. ان سلسلوں کو جو پکڑا وہ پار ہو گیا. آج آپ کے دماغوں کو پلپلے کر دیا گیا ہے. ہم نماز پڑھنے تو بس ہے، تمہاری نماز تمہارے منہ پہ پھینک دی جا رہی ہے، تم کو خود خبر نہیں ہے. اگر نماز کو درستی کرنا ہے نا تو خواجہ کا دامن تھامنا، غوث اعظم کا دامن تھامنا، غریب نواز کا دامن تھامنا، امام حسین کا دامن تھامنا، ابوبکر صدیق کا دامن تھامنا، مولا علی کا دامن تھامنا. یہی چیزیں ہیں کو ہم کو نسبت سے کام ہے. نسبت ہے اصل، نسبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈاما ڈول ہے. اس لیے حضور غریب نواز تمام چیزیں رکھتے ہوئے بھی پیر کی تلاش میں نکلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اللهم رب هذه الدعوة وارزقنا شفاعته انك على تخلف الميعاد اللهم صل على ایک میں اور دوسری پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور خواجہ غریب نواز جس پر ان کے مرشد ناز کریں، ہم تو ان کے غلام ہیں، اس لیے ان کے پیر و مرشد نے دعا کی تھی. اب یہ لوگ بول رہے نا پاگل ہیں درگاہ کو کہیں کو جاتے وہاں کیا رکھا ہوا ہے، وہ ہے نا. ان کے مرشد نے دعا کی اے اللہ میری خبر مٹا دے، معین الدین کی خبر آباد کر دے. یہ ہے خبر کا فیض. اولیاء کی خبر پہ جانے سے بہت فیض ملتا، وہ رحمتوں کا ٹھکانہ ہے. اب یا تو مسجدیں بند درگاہیں بند کر کے پاگلا، مسجد چلانے والے بھی پاگلا ہے، وہ درگاہ چلانے پاگلا، سب جہاں رحمت ملتی وہ دور کر رہے. ارے بھائی عقیدت سے اگر خواجہ کا نام لو ہر بیماری چلے جاتی. عقیدت ہی نہیں ہے نا. ہاں لیے تھے ہم، ایسا نہیں لینا مٹ جانا. کرے تھے ہم، وہ کرے ورے نہیں. سیکھنا وہ جو نام لیتا نا اس کے پاس جا کے بیٹھ کے سیکھنا کیسا نام لینا تو سمجھ میں آتی بات. اب ان سے پوچھ لیا، ہم بھی سنے تھے جلسے میں کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں ہوتا تمہارے کو، تمہارے دل میں اتنا بڑا زہر ہے، تمہارا پورا جو ہے دل جو ہے زنگ سے بھرا ہوا ہے. وہ زنگ دور ہوگا تو خواجہ کے نام کا اثر ہوگا. اس وجہ سے زنگ دور کرنے کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہے اور ہر اتوار کو یہاں جلسہ ہوتا ہے. آپ تشریف لائیے، سنیے. اور الحمدللہ سرکار کا بڑا کرم ہے، حضور غریب نواز کا کرم ہوا. الحمدللہ ہمارے 6 روزہ جلسے بڑی شان سے ہوئے، بڑی آن سے ہوئے اور ہر جلسے میں خواجہ کا تبرک ملا اور اچھا بریانی. خواجہ اپنی شان سے کرا لیے جلسہ، ہم تو تصور نہیں کرے تھے. ان کا صدقہ خوب کھائے ہم. اس وجہ سے بولتے ہمارے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارا خواجہ ایسا ہے ہمارے کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رکھا. تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھ لو، تم منسٹری اپنے پاس رکھ لو، تمہاری شہرت اپنے پاس رکھ لو، تمہاری دولت اپنے پاس رکھ لو. اس لیے میں بولا ہمارے واسطے ہیں مال و زر غریب نواز، ہم آپ کا نہیں چھوڑیں گے در غریب نواز. اور ہمارے مرشد نے سکھایا ہمارے کو، ہمارے پیر نے امام الاسلام شمس المفسرین حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو یہ تن حاضر، یہ سر حاضر، یہ جاں حاضر، یہ دل حاضر، نہیں کچھ اور حسرت رونمائی میرے خواجہ کی. کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام. سلام کے بعد بیٹھیے. تبرک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا ادھر سے کھلتا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حبیبی یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. القیاس سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا کا ہے جدائی میں پریشاں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
سرورے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیگ دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ خواجہ خواجگاں سلام علیک، شاہ ہندوستان سلام علیک، خواجہ خواجگاں سلام علیکہ، شاہ ہندوستان سلام علیکہ۔ آپ عطائے رسول حبیب خدا فخر کون و مکان سلام علیک، خواجہ خواجگاں سلام علیکہ، شاہ ہندوستان سلام علیکہ۔ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کساں سلام علیک، خواجہ خواجگاں سلام علیکہ، شاہ ہندوستان سلام علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ارحموا يا سادتي في قلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا ابو تراب اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یا اللہ تیرا مہربانی ہے اللہ تو اپنے حبیب آپ کے صدقے میں ہم سے خواجہ غریب نواز کے پورے 6 جلسے کروا لیا یا اللہ اسی طرح ہم سے کام لیتا رہے ہماری لاج رکھتا رہے اور خواجہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھماتا رہے غوث کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھمے رہے بحر العلوم سرکار کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھما رہے یا اللہ کرم فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی عطا فرما ہمیں صحت و تنسیح عطا فرما یا اللہ ہم کو ہر بلا سے اور کرونا وائرس کی بلا سے محفوظ فرما دے یا اللہ اس کرونا وائرس کی بلا کو ساری دنیا سے ختم فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکین کے شر سے محفوظ رکھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما ہر ایک کو ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جو لڑکے لڑکیاں امتحان دے رہے ہیں ان کا اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما اور کامیاب ہونے سے اچھی نوکری عطا فرما دے یا اللہ جو بیمار ان کو صحت دے میری بہن کو صحت عافیت عطا فرما ہر ایک جو بھی رشتہ دار بیمار ان کو صحت عطا فرما سب پر رحم فرما کرم فرما ہمارے ہاتھوں میں اولیاء کا دامن ہمیشہ قائم و دائم رہے یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما غوث و خواجہ کی محبت عطا فرما
سرکار غوث پاک کی 11ویں کرنے والا بنا اور قرین نواز کی چھٹی کرنے والا بنا یا اللہ درگاہوں پہ حاضری دینے والا بنا یا اللہ بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما ہم سب کو اپنی پناہ ملے آئندہ سال شاندار اور پیمانے پہ جلسہ کرنے کا موقع عطا فرما اور ہم کو جو ہے رہنمائی عطا فرما موقع عطا فرما یا اللہ ہم پر کرم فرما رحم فرما ہم کو تو اپنی پناہ میں لے لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بیٹھیے تبرک کھا کے جائیے